IMF کے ساتھ 9 مہینے کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہونے کے بعد معاشی ماہرین کو یہ توقع تھی کہ معاشی غیر یقینی 9 ماہ کے لیے ختم ہو گئی ہے، مگر چند ہفتوں بعد ہی اس کے آثار دوبارہ نظر آ رہے ہیں۔ تاریخ میں پہلی دفعہ ڈالر نے روپے کے مقابلے میں انٹر بینک میں ٹرپل سینچری کر لی ہے۔ ڈالر انٹر بینک میں 300 روپے 22 پیسے پر بند ہوا ہے، مگر اوپن مارکیٹ میں 316 روپے تک مل رہا ہے، اور IMF کی شرط ہے کہ 5 دنوں میں اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کے ریٹ کا اوسط فرق 1.25% یعنی تقریباً 4 روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے ریٹ کا بڑھنا مسلسل انٹر بینک میں بھی روپے کو دباؤ میں رکھے ہوئے ہے، اور جیسے جیسے انٹر بینک میں ڈالر بڑھ رہا ہے اوپن مارکیٹ میں اور بڑھ رہا ہے، جس سے انٹر بینک میں دباؤ اور بڑھ رہا ہے۔ ایک طرف جولائی کا 80 کروڑ ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے، تو دوسری طرف ملک کی مسلسل گرتی ہوئی برآمدات اور ترسیلات زر ہیں، اور تیسری طرف IMF کی شرائط کے تحت حکومت نے درآمدات پر پابندیاں ختم کر دی ہیں۔ بیک لاگ کلیئر ہو رہا ہے، اور یہ بھی روپے کی قدر پر دباؤ ڈال رہا ہے، اور پھر 22% کی شرح سود کے باوجود لوگ ڈالر خرید رہے ہیں، یعنی پاکستانی روپے پر پاکستانی عوام اور مارکیٹس کا اعتماد بحال نہیں ہو رہا ہے۔ اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 18 اگست کو ختم ہونے والے ہفتے میں پاکستان کے زیر مبادلہ کے ذخائر 7.9 ارب ڈالرز کی سطح پر آ گئے ہیں، اور اس سب میں مسئلہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں IMF کی اگلی قسط نومبر میں ہونے والے ریویو کے بعد ملے گی، اور اس کے علاوہ ملک میں ڈالرز کے انفلو کے حوالے سے غیر یقینی ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور قرضوں کی ادائیگیوں کی وجہ سے روپے پر پریشر برقرار رہنے کا خطرہ ہے، اور جتنا روپیہ گرے گا اتنا ہی مہنگائی بڑھے گی۔ بجلی، پیٹرول، ڈیزل اور کھانے پینے کی اشیاء مزید مہنگی ہو جائیں گی، شرح سود مزید بڑھانے کے لیے دباؤ مزید بڑھے گا، سود کی ادائیگیاں مزید بڑھیں گی، خسارہ مزید بڑھے گا، اور اس پوری خطرناک سائیکل میں پاکستان پھنسا ہوا ہے اور مسلسل مزید پھنستا جا رہا ہے۔ بات کریں گے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے۔ مفتاح اسماعیل صاحب، بہت شکریہ مجھ میں جوائن کرنے کے لیے۔ IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اسٹیبلٹی کی توقع تھی، مگر کرنسی مارکیٹ میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلٹی نہیں ہے، روپیے نے ڈالر نے ٹرپل سینچری کی ہے، اور وہ ایک باقاعدہ طور پر ایک پریشر ہے، 22% کی شرح سود ہو، لوگوں کا پھر بھی کرنسی پر اعتماد نہ ہو، وہ اس میں انویسٹمنٹ نہ کر رہے ہوں، کس طرف جا رہی؟ دیکھیے شاذیب صاحب، میرے خیال سے جا تو بہتری کی طرف رہے ہیں، لیکن ایسا اگر محسوس نہیں بھی ہو رہا پھر بھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس آپ کے ملک میں 30% انفلیشن ہے، مہنگائی شرح سود 30% سے بڑھ رہی ہے، جن ممالک سے آپ ٹریڈ کرتے ہیں ادھر اوسطاً 7-8% سے بڑھ رہی ہے۔ تو یہی سٹینس رکھنے کے لیے ہم کو 22-23% ہر سال ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوگی، جو تقریباً 6 روپے ماہانہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے کیونکہ بہت سارے امپورٹ ریسٹرکشنز لگائے ہوئے تھے، جو IMF کی شرط ہے کہ آپ کھولیں، اور کیونکہ یہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں، تو آپ کی پینٹ اپ جو امپورٹ کی ڈیمانڈ تھی وہ بھی بڑھ رہی ہے، تو اس وقت آپ کے مطلب آپ کے ڈالر کے اوپر، روپے کے اوپر پریشر آیا ہوا ہے انٹر بینک کے اندر، جس سے ریفلیکشن ہو رہا ہے۔ لیکن کیونکہ ابھی تک پوری طریقے سے ہٹا نہیں ہے امپورٹ کا ریسٹرکشن، اس لیے وہ 10-15 روپے کا فرق ہو جاتا ہے انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں۔ لیکن جیسے 2-3 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ اگر امپورٹ کے اوپر ریسٹرکشن ختم ہو جاتے ہیں تو اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا جو ڈسٹنس ہے وہ بہت کم ہو جائے گا۔ مگر یہ ڈسٹنس اس طرح کم ہوگا کہ اوپن مارکیٹ اور اوپر چلا جائے گا اور انٹر بینک اس کے قریب چلا جائے گا، یا کم از کم ایڈجسٹمنٹ دوسری طرف ہوگی، کیونکہ 1.25% کی شرط رکھنے کے لیے اوپن مارکیٹ بڑھتی ہے، انٹر بینک اس کو چیز کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ شرط اس لیے رکھی گئی تھی کیونکہ ان کو یقین نہیں تھا کہ پاکستانی جو ہیں وہ کھول دیں گے۔ پاکستانی جو ہیں، حکومت پاکستان جو بھی وعدہ کرے گی وہ پیچھے سے وہ آرڈر دے دیں گے اسٹیٹ بینکوں کے ایلسیاں کم رکھ دو، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین نہیں تھا، اور کیونکہ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ بہت فرق ہے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں آپ امپورٹ روک رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ شرط رکھی ہے۔ ہم کو اس شرط کو نہیں سوچنا چاہیے شرط کے بارے میں اس وقت، لیکن جو اور میرے خیال سے وی وڈ بھی اوکے آگے IMF اتنا وہ انسسٹ نہیں کرے گا شمشاد صاحبہ کے دور میں، لیکن ہم کو صرف آہستہ آہستہ جو امپورٹ کھول رہے ہیں وہ کھولنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح کھول رہے ہیں۔ تھوڑی بہت ریسٹرکشنز میرے خیال سے کنزیومر گوڈز پہ، گاڑیوں وغیرہ پہ، فون وغیرہ پہ اب بھی ہونی چاہیے، لیکن باقی ریسٹرکشنز آہستہ آہستہ کھول دیں گے۔ مگر کیا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کم از کم امپورٹس پر جب ہم ریسٹرکشن ختم کر رہے ہیں تو وہ زیادہ را مٹیریل اورینٹیڈ ہوں، جس کی وجہ سے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ امپورٹس پر اتنی پابندیاں لگی کہ ہماری ایکسپورٹس بھی متاثر ہو گئیں، 2 ارب ڈالر کی پچھلے مہینے میں آئی ہیں۔ حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کی ایکسپورٹس نہیں گر رہی ہیں، ہماری گر رہی ہیں، کہ ایکسپورٹس اس سے بڑھتی نظر آئیں گی، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہوں؟ ایکسپورٹس میں امپورٹ کا انپٹ تو ہوتا ہے، اور ایکسپورٹس کے اندر ظاہر ہے کہ
یہاں کی جو مہنگائی ہے اس کا بھی دیکھنا ہوتا ہے. بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جب ہم نے آرٹیفیشلی روپے کو روکا ہوا تھا پچھلے 229-30 پہ تو اس سے ایکسپورٹ کم ہوئی تھی, ریمیٹنس بھی کم ہوئی تھی, لیکن میرے خیال سے آہستہ آہستہ واپس آ جائے گی. ایک اور جو عنصر تھا کہ اس وقت جب ڈیفالٹ کے بڑے بادل چھائے ہوئے تھے تو بائر بھی ذرا سا گھبرایا ہوا تھا پاکستان سے. اب بائرس بھی واپس آ رہے ہیں. میرے خیال سے یہ 1-2 مہینے کے اندر دیز تھنگز ول سارٹ اٹ آؤٹ, خاص طور پہ اگر یہ IMF کا پہلا یہ ریویو ہو جاتا ہے. اور یہ یاد رہے کہ ہم کو اگلے پروگرام میں بھی جانا ہوگا IMF کے. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ پروگرام کر لیں, اور جب تک آپ وہ پروگرام میں نہیں جائیں گے آپ مطلب ایک صحیح راستے پہ نہیں پہنچیں گے. جی, تو آپ نے کہا کہ ظاہر ہے ہماری جو انفلیشن ہے اس کا جو ڈفرینس ہے, جتنا ڈفرینس ہوگا اتنی ہماری کرنسی گرے گی, اسی طریقے سے ہم کمپیٹیو رہیں گے. مگر یہ بھی ایک سائیکل ہے جس سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں. ہماری کرنسی گرتی ہے, اس سے انفلیشن بڑھتی ہے, کرنسی مزید گرتی ہے, اور اسی سائیکل میں اور پھر اس سے ظاہر شرح سود بڑھتی ہے, پھر اس سے انٹرسٹ کاسٹ بڑھتی ہے, اس سے خسارے بڑھتے ہیں, مہنگائی, پیٹرول, ڈیزل, بجلی سب بڑھتی رہتی ہے, سرکولر ریٹ بڑھتا ہے. یہ سائیکل سے نکلے کیسے؟ یہ ایک بڑی ویشس سائیکل ہے جو آپ نے بتائی کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے, اگر مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو ڈیویلیویشن ہوتی ہے تو مزید چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اس کو نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو منی سپلائی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کو روکا جائے. منی سپلائی کو روکنے کا ایک طریقہ تو انٹرسٹ ریٹ بڑھانا ہے, لیکن جس سے اور معیشت سلو ہو جاتی ہے. لیکن جو اچھا طریقہ ہے, جو ایسن طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت فسکل ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ مانیٹری پالیسی کا نہیں ہے, وہ فسکل پالیسی کا ہے. آپ کا ڈیفیسٹ اگر 8,000 ارب روپے کا ہو, آپ ٹیکس جتنا جمع کر رہے ہیں اس سے زیادہ آپ سود دے رہے ہیں, تو آپ وہاں پھنسے ہوئے ہیں. جب تک کہ آپ اپنا ڈیفیسٹ شرنک نہیں کریں گے, آپ کا فسکل ڈیفیسٹ شرنک نہیں کریں گے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ شرنک نہیں ہوگا, آپ کے ڈالر کی کنزمپشن کھپت کم نہیں ہوگی. تو جو پہلا کام حکومت کو کرنا چاہیے کہ وہ اپنے وہاں پہ اخراجات کم کریں یا ٹیکس بڑھائیں, وہاں پہ ڈیفیسٹ کم کریں یا NFC ایوارڈ وغیرہ کو دیکھیں. جب وہاں پہ یہ دیکھ لیں گے اور ڈیفیسٹ کم ہو جائے گا تو خود بخود یہاں پہ پھر آپ وہ وائشس سائیکل سے نکل جائیں گے اور ایک ورچوس سائیکل میں چلے جائیں گے. مگر اب IMF کے آپ پروگرام میں ہوتے ہیں, IMF کہتا ہے آپ نے انٹرسٹ ریٹس پازیٹیو رکھنے ہیں, نہ بھی ہوں تو 22% کی سطح ہے, شاید دوبارہ پریشر آئے گا, اس سے ظاہر سود کی ادائیگیاں بڑھتی ہیں. ہم نے دیکھا پچھلے سال میں 7,000 ارب روپے سے تجاوز کر گئی. تو پھر وہ ایک سائیکل ہے جس کا یہ حصہ ہے. تو سود کی ادائیگیاں کم کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹس کم کرنے کے لیے IMF نہیں مانتا ہے. یہ کیسے نکلے گا؟ دیکھیں, ایک تو اس وقت یاد رکھیں کہ پاکستان میں 30% کا مہنگائی ہے اور 22% کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, تو آپ کا نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فوڈ انفلیشن 40% ہے, ادر گڈس کا انفلیشن 20% ہے. تو جو مینوفیکچررز آپ کے لیے جو قرض لیتے ہیں وہ ان کے سامنے 20% انفلیشن ہے, تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر 3-4% پازیٹیو انفلیشن ہے, پازیٹیو انٹرسٹ ریٹ سے. تو ہم کو مسئلہ آ رہا ہے. آئی کین سی انڈرسٹینڈ دا پرابلم. آپ ہوتا یہ ہے کہ جب حکومت پاکستان شرح سود بڑھاتی ہے تو اس کو 300 ارب روپے اور دینے پڑتے ہیں. وہ 300 ارب روپے اس کے پاس نہیں ہے, وہ اسٹیٹ بینک سے قرض دینے جاتی ہے, وہ بینکوں سے قرض دینے جاتی ہے, وہ بینکوں کے پاس بھی نہیں ہے. تو اسٹیٹ بینک پیسے چھاپتی ہے, بیسکلی OMO کرتی ہے, اوپن مارکیٹ آپریشن, بینکوں کو قرض دیتی ہے, پھر بینکوں سے لے کر واپس حکومت کو دیتی ہے. تو منی سپلائی بھی بڑھتی جا رہی ہے. جب تک کہ آپ اخراجات نہیں کم کریں گے, جب تک کہ آپ خسارہ کم نہیں کریں گے, ٹو بی ویری ریونیوز بڑھانے کی کوشش, یا ریونیوز بڑھا دیں یا خرچہ کم کر دیں, جب تک آپ وہاں سے کم نہیں کریں گے آپ کو یہاں پہ مانیٹری پالیسی کے اندر فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت ہماری مانیٹری پالیسی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم روکیں آپ کی فسکل پالیسی جو ایکسپینشنری ہے, اور یہاں پہ اس لیے پھنسے ہوئے ہیں. تو ذرا سا فسکل پالیسی کے اوپر آپ کو بریک لگانا ہوگا تو مانیٹری پالیسی کام کر سکے. مگر کیا IMF کی اور جو آؤٹ گوئنگ حکومت تھی ان دونوں کی ویلیویشن ٹھیک تھی کہ 6 ارب ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور اس کے ساتھ ہمارے پاس بیرونی ادائیگیوں اور سب کے پیسے موجود ہیں اور ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے, یا پھر اس اسیسمنٹ میں کوئی نہ کوئی فرق ہے کہ ہم نے امپورٹ ریسٹرکشنز ہٹا دی ہیں, 7.9 ارب ڈالرز کے ہمارے اس وقت ریزروز ہیں, انفلوز کا میں نہیں پتا, آؤٹ فلوز کا ہمیں پتہ ہے, جس کی وجہ سے ظاہر مارکیٹس میں بھی انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے. نہیں دیکھیں, آؤٹ فلوز کیونکہ آپ کو قرض کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے تو وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے پاس, تو وہ پتہ ہوتا ہے. انفلوز جو ہوتے ہیں وہ ایکسپورٹرز ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو انفلوز کا آپ کو اتنا گارنٹیڈ نہیں پتہ ہے. لیکن آئی تھنک اٹس اے ریزنیبل ایکسپیکٹیشن ٹو سے کہ 2.5 ارب ڈالر کے درمیان کہیں جو ہے وہ آپ کو ایکسپورٹ کی ریسیٹس آ جائیں گی, 2.25 بلین ڈالرز تک آپ کو ریمیٹنس کی ریسیٹس آ جائیں گی. تو یہ تو آ ہی جاتا ہے نا پاکستان کو. اس کے علاوہ کچھ لونز وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں ورلڈ بینک اور IMF وغیرہ, ورلڈ بینک کے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے. آئی تھنک کہ یہ جو IMF کا اسیسمنٹ ہے, حکومت کا اسیسمنٹ تھا, یہ ٹھیک اسیسمنٹ ہے. اس کو اگر آپ آہستہ آہستہ مینیج کر لیں, بہت تیزی نہ کریں امپورٹ کھولنے میں بھی, آہستہ آہستہ کھولتے رہیں تو یہ کام ہو جائے گا. اتنا کریں کہ جتنا تک آپ IMF کو
मना सकते हो, फिर उसके तेजी से ना वैसे मगर आप समझते हैं शरह सूद में मजीद इजाफा होना चाहिए, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, शरह सूद कम है, अभी तक जो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी इफेक्टिवनेस पर सवालात उठ रहे हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान में एक पैरेलल कैश इकॉनमी मौजूद है, उस वजह से भी सवालात उठते हैं, मगर ये भी कहा गया कि स्टेट बैंक जो है वो प्रोएक्टिव नहीं था जिस तरीके से उन्होंने एक्ट किया, उनके जितने भी एस्टिमेट्स थे, जितने भी टारगेट्स थे, वो वन मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आफ्टर दी अदर वो गलत साबित होते रहे। अब क्या करना चाहिए? टर्की में हमें एर्दोगान साहब नज़र आए थे कि वो बहुत उनकी एक ज़िद रही कि शरह सूद नहीं बढ़ानी है, मगर एक साथ 17.5% से 25% उनकी तरफ से शरह सूद की गई है। हालांकि एनालिस्ट 20% एक्सपेक्ट कर रहे थे, बहुत बड़ी जंप है 7.5% की जो एक दफ़ा की गई है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि मार्केट के ख़िलाफ़ आप जितने अरसे तक चले जाएं, इवेंचुअली ये जंग जो है वो मार्केट जीतती है, आपकी कोई और ऑल्टरनेट थ्योरी काम नहीं करती।